جی السلام علیکم ویورز. سب سے پہلے تو جناب سب کو مبارکباد. پی ٹی آئی کے اسپیسیفکلی جو ورکرز ہیں کارکنان ہیں ان کو کہ ضمنی انتخاب کے اندر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ 20 میں سے 17 سیٹوں پر کامیابی سے لوٹی ہے اب تک کہ غیر سرکاری نتائج کے مطابق. دوسرا یہ کہ کل ہمارے کچھ دوست جو ہیں بڑے اعتماد سے بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تو کہیں ضمنی انتخاب میں موجود ہی نہیں. کوئی جو ہے وہ نون لیگ کو 10 سیٹیں جتوا رہا تھا, کوئی 12, اور کچھ تو ایسے تھے جو 14 سیٹیں جتوا کر پنجاب کے اندر اسپیسیفکلی نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو پکا کر چکے تھے. پھر بہرحال سوشل میڈیا پہ اسپیسیفکلی یہ بہت سارے ہمارے دوست یہاں پہ اس چیز کا جو ہے وہ بڑے اچھی طریقے سے زور و شور سے کمپین چلا رہے تھے اس حوالے سے. خیر نتائج آج آ چکے ہیں تقریباً, اور خیر ابھی بھی یہ کنفرم نہیں ہے اگر اپنی غیر سرکاری نتائج ہیں, لیکن اس سے یقیناً ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ میدان میں موجود ہے. اور نون لیگ کا جو معاملہ ہے اور اسپیسیفکلی جو بات کی جا رہی ہے کہ شاید جو ہے وہ دوسری پارٹی کے لوگوں کو لینے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایسا بالکل نہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن اصل جو عوامل ہیں وہ لوگ کافی سارے ہیں. اس میں خالی صرف امریکہ مخالف بیانیہ یا خود مختاری کے حوالے سے جب بات کی گئی, بلکہ خود مختاری کا جو بیانیہ ہے صرف وہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کافی سارے فیکٹر ہیں جو کہ شامل ہیں جس کی وجہ سے یہ جو نتائج ہیں اس وقت نون لیگ کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. اسپیسیفکلی اگر کہا جائے تو بیسیکلی ظاہر ہے مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے عام عوام کی. اگر آپ بات کریں تو وہ جب بھی نکلے گی ووٹ دینے کے لیے تو وہ پارٹی اور اس کے بعد اس کے جو اقدامات ہیں ان پر لازماً جو ہے وہ ان کو جج بھی کرے گی ووٹ کرتے ہوئے, اور باقی بھی سارے فیکٹرز جو ہیں ان کو لازماً مد نظر رکھے گی. اور بدقسمتی رہی نون لیگ کی کہ وہ ان چیزوں پر پورا نہ اتری. ہم بے شک تحریک انصاف نے بھی اپنے جو کچھ عرصہ تھا حکومت کا اس کے دوران جو ہے وہ اس طرح سے عوامی ریلیف کے حوالے سے کوئی خاص اقدامات تو نہیں کیے, اپنی سی کوششیں ضرور کی, لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح سے ڈلیور پوری طرح نہیں کر سکی. اور نون لیگ سے بڑی توقعات تھی. لاہور کی بات کی جائے, لاہور کے حلقوں کی بات کی جائے تو لاہور کے جو لوگ ہیں, لاہور کے جو عوام ہیں, ان کو بہت سی توقعات تھیں کہ نون لیگ اگر آتی ہے تو وہ لازماً کچھ بہتر کرے گی تحریک انصاف سے, یا سب کچھ یہ جو ہے وہ عوامی ریلیف کے حوالے سے لازماً کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھائے گی. اور لیکن جب اس کے حکومت کے آتے ہی جس طرح سے مہنگائی کا ایک پہاڑ ہے جو وہ ٹوٹا ہے, اور عام عوام جو ہے اس میں پسی ہے پورے طریقے سے, تو وہ یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب ووٹر آپ کے حلقے کا نکلے گا اور وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن پہنچے گا تو ان سب چیزوں کو پیچھے رکھ کر آپ کی دلاسوں نئے نعروں کی جو ہے وہ خوابوں میں آئے گا, یا وہ آپ کے ان جھوٹے دلاسوں میں آئے گا, تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. یقین جو ہے وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی ووٹ کاسٹ کرے گا, اور انہوں نے آج کیا بھی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ لاہوری عوام جو ہے اور باقی بھی جتنے بھی ضمنی انتخاب کے حوالے سے پنجاب کی جو عوام ہے اس نے شعور کا اس حوالے سے مظاہرہ کیا ہے. بڑے عرصے تک ان کو یہ کہا جاتا رہا اور کہا گیا کہ یہ جو ہے اس طرح سے نہیں شعور کا مظاہرہ کرتے ووٹ کے حوالے سے. اسپیسیفکلی اس پس منظر میں بات کی گئی کہ یہ اپنے بڑے اچھے اور برے کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں سمجھتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ رہا, اور تحریک انصاف کے لیے اسپیسیفکلی, اور عمران خان نے جس طرح سے انتخابات سے پہلے طوفانی قسم کی یہاں پر مہم چلائی, انتخابی مہم چلائی, اور دورے کیے, جلسے کیے, اور وہ بڑے کامیاب جلسے کیے. لاہور کی بات کریں یہاں پہ کیے, اس کے علاوہ دیگر شہروں میں کیے, تو اس نے بڑا امپیکٹ ڈالا. یہ وہ کافی ساری چیزیں ہیں کہ جس نے جو ہے تحریک انصاف کی جیت کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی تھی. اور اب آخر میں جو ہے جو نتیجہ نکلا اور عوام جس طرح سے نکلی انہیں انتخاب کے اندر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, لاہور میں یقیناً جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے حوالے سے یہ ہیں کہ بہت کم جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا, لیکن اس کے باوجود
تحریک انصاف کی کامیابی وہ بھی لاہور میں ان سیٹوں پر جہاں پر ان کے منحرف اراکین جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہوئے تھے، وہاں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کی کامیابی یقیناً تحریک انصاف کے بیانیے کی، ان کی جو سیاست ہے ان سب کی کامیابی سمجھا جا سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں یقیناً یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے بطور جماعت تحریک انصاف کے لیے. لیکن اس سے یہ بالکل نہیں ہوا کہ جو عام انتخابات ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اس سارے کے اندر جو رول ہیں مختلف اسٹیک ہولڈرز نے پلے کیے وہ نیوٹرل ہی رہیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. وہ یقیناً جب میں عام انتخابات آئیں گے تو اس میں وہ رول موجود ہوگا. آپ کو مزید تیاری کے ساتھ میدان میں موجود رہنا ہوگا، جاگتے رہنا ہوگا. پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا جاگتے رہنا، سڑتے نہ رہنا. تو یہ وہ والا حساب ہے کہ تحریک انصاف کو بھی جاگتے رہنا ہوگا. اور بڑا خوشائن تھا میں نے آج دیکھا جس طرح سے کنٹرول روم بنا کر تحریک انصاف نے سارا دن الیکشن کی جو کوریج ہے اس کو مانیٹر کیا، اور ایک حلقے کے اندر اپنے پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے، اپنے ورکرز کے حوالے سے جس طرح سے وہ باخبر رہے. تو یہ ماشاءاللہ وہ اب شعور کی منازل طے کر کے اسٹیج پر پہنچ چکی ہے میچورٹی کی، کہ جس میں نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے، مکمل اچھے طریقے سے ٹف ٹائم دینے کے لیے ان کے گھر میں موجود ہے. اور مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 2013 کا الیکشن تھا، پہلا الیکشن تھا. تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈران اور ان کے کارکنان جو ہیں وہ ٹریننگ کے عمل سے گزر رہے تھے، اور ان کو نہیں اندازہ تھا کہ جی الیکشن ڈے کا مینجمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا ضمنی انتخاب تھا 16 کا، اور اسی طرح پھر 18 کا عام انتخاب میں بھی ہم نے کافی جگہوں پر یہ معاملہ دیکھا، ایشو رہا. اسپیسیفکلی میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، ظاہر میں یہاں پر خود رہائشی ہوں اس وجہ سے. تو یہاں پہ یہ ایک ٹیکنیکلی مسئلہ رہا تحریک انصاف پر. لیکن اب آج بڑی خوشی ہوئی انہیں دیکھ کے کہ وہ ماشاءاللہ اب میچور ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ. انہوں نے اپنے کچھ نئے ٹرینڈز جس طرح متعارف کروائے سوشل میڈیا کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، اسی طرح وہ پولنگ ڈے کے حوالے سے بھی ان کی ورکنگ جو ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہے. وہاں پر وہ نئی چیزیں متعارف کروا رہے ہیں، اور ان نئی جہتوں کی بنیاد پر وہ ایک نئی جو ہے وہ سسٹم اپنا جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، اور یقیناً وہ ان کو لانگ ٹرم میں بہت فائدہ دے گا. آنے والے انتخابات ہیں، عام انتخابات ہیں، ان میں ان کو بہت زیادہ یقیناً فائدہ دے گا. اور صرف پنجاب میں ہی نہیں، لاہور میں ہی نہیں، پورے ملک میں یہ جو نظام ہوگا ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اور اسپیسیفکلی الیکشن ڈے مینجمنٹ کے حوالے سے جو ان کی ورکنگ ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرے گی. ابھی میں دیکھ رہا تھا خان صاحب نے اپنے جتنے بھی پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو بھی خبردار بھی کیا، اور ساتھ ساتھ ہدایت کی کہ بھئی جب تک آپ کو کنفرم نتائج نہیں ملتے اس وقت تک آپ جو ہے وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں اور اپنی جگہوں پر موجود رہیں. تو یہ بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں عام عوام شعور نہیں رکھتی تھی. 2013 اسپیسیفکلی اور 2018 کے انتخاب میں تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے عام عوام کو شعور دیا، ان چیزوں کے بارے میں آگاہی دی کہ یہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پر نظر رکھنی پڑتی ہے آخر تک، تاکہ کوئی نیوٹرل یا کوئی دیگر جو عوامل ہیں وہ ان پر اثر انداز نہ ہو سکیں اور اپنی مرضی کے نتائج جو ہیں وہ مرتب نہ کر سکیں. خیر ابھی بھی ہم کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، جتنے بھی ہمارے پاس ابھی تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں وہ آ رہے ہیں. تو جیسے ہی وہ یقیناً حتمی ہوں گے، فائنلائز ہوں گے، تب ہی ہم اس پہ مزید بات بھی کر سکیں گے اور صحیح طریقے سے مٹھائی بھی کھا سکیں گے یا دوسروں کو تقسیم کر کر ان کے منہ میٹھا کروا سکیں گے. آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی کافی ہے. یقیناً مزید کچھ نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گے. اپنے میزبان بلال حسن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.